عظیم ہے کہ ہمارے آقا نے ہمیں کچھ نہ کچھ دونوں میں سے بتا دیا ہے تاکہ جہنم کا خوف اور جنت کا شوق ہمیں نیک عمل کرنے پر مجبور کر دے اور گناہ کو چھوڑنے پہ مجبور کر دے۔ جنت جو مکان بنایا گیا ہے کروڑوں اربوں کا مالک ہوگا دنیا میں، مگر وہی مٹی گارا لگائے گا، وہ سنگ مرمر لگا لے گا، قیمتی ٹائلس لگائے گا، اور کیا کر سکتا ہے وہ؟ مگر میرے رب نے جو جنت اپنے بندوں کے لیے تیار کروایا ہے، وہ جنت یہ مٹی گارے کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں حدیث پاک میں ہے کہ جنت کی جو تعمیر ہوئی ہے، ایک اینٹ سونے کی رکھی گئی ہے، ایک چاندی کی رکھی گئی ہے، پھر ایک سونے کی پھر چاندی کی، مکمل تیار اسی طرح ہوتی ہے۔ اور اس سونے کو دنیا کے سونے پر قیاس مت کیجیے گا، وہاں کی مٹی کے برابر یہاں کے تو ہیرے جواہرات بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے جنت جو سونے اور چاندی سے تعمیر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ سنیں گے، خدا کرے آپ آتے رہیں، سنتے رہیں۔ اور جہنم تو خدا کی پناہ، اس آگ، یہ تندور جو ہماری جلتی، اس آگ کو مت سمجھیے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کی آگ اگر سوئی کے ناکے کے برابر، سمجھ آ رہی آپ لوگ کو؟ سوئی کے ناکے یعنی جس میں ڈورا ڈالتے ہیں، اگر اس سوراخ کے برابر جہنم کی آگ دنیا میں ڈال دی جائے تو پوری دنیا جل کے خاک ہو جائے، اتنی سی آگ۔ اب اگر کبھی شیطان آپ کو گمراہ کرے، نماز سے روکے رمضان کے بعد کہ اب تو نماز پڑھ لیے معاذ اللہ اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس وقت اس کو یاد رکھیے گا کہ جہنم کس کا نام ہے اور جنت کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ اب یہ چیزیں کہ جہنم سے کیسے رکیں، جنت کیسے ملے، اللہ نے کچھ مواقع ہمیں دیے ہیں کہ ان مواقع پر اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں پہ رو، اللہ کا خوف پیدا کرو، تو انشاءاللہ تمہاری دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ اسی میں سے ایک شب قدر ہے جو ابھی رمضان المبارک میں یہ شب قدر چل رہی ہے۔ اب ان 5 راتوں میں سے کون سی رات ہے یہ اللہ جانے۔ اعتکاف کا اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب معتکف بیٹھے گا تو 5 راتوں میں رہے گا تو کوئی نہ کوئی رات جو شب قدر ہوگی اس کو ملی جائے گی۔ تو صرف معتکف نہیں بلکہ ہم تو چاہیے کہ گھروں میں ہماری ماں بہنوں کو، آپ کو، ہم کو پوری یہ 10 دن پوری رات ہی عبادت میں کیوں نہ نکالتے ہم، تاکہ ہمیں بھی مل جائے، معتکف کو ملے ہی آپ کو بھی مل جائے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بنی اسرائیل یعنی پہلے کی جو امتیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس وقت کے ایسے شخص کا تذکرہ ہوا جس نے 1000 سال 1000 ماہ راہ خدا میں اپنے کندھے پر ہتھیار اٹھائے ہوا تھا۔ 1000 ماہ، عمریں بہت لمبی ہوتی تھی نا پہلے، تو مسلسل اللہ کی راہ میں وہ ہتھیار اٹھا کر کافروں سے لڑتا رہا۔ وہ یہ بتائیے کتنا ثواب ہونا چاہیے اس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اظہار تعجب فرمایا۔ جب یہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا تو سرکار کو تعجب ہوا اور اپنی امت کے لیے ایسی نیکی کی تمنا فرمائی۔ قربان جائیے اپنے نبی پر، ہمارے نبی کی محبت کا جواب نہیں ہے خدا کی قسم، کہ اپنی امت کے لیے اس قدر پریشان رہتے تھے کہ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، ساری اچھائی ہماری امت کو مل جائے۔ اے کاش ہم گنہگار امت بھی تو کچھ کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کی اور کہا، اے رب تو نے میری امت کو سب امتوں سے کم عمر والا بنایا۔ 50 700 یہی زندگی ہو رہی ہے، ورنہ 900 1000 ہوتے تھے پہلے لوگ۔ میری امت کو سب امتوں سے کم عمر والا بنایا اور اعمال میں سب امتوں سے کم کیا تو نے۔ بھائی جب عمر کم ہوگی تو اعمال بھی کم ہوں گے، اور یہ تو قسمت کی بات ہے، جو عمر ہے اس میں بھی اچھے عمل ہمارے نہیں ہو رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، شب قدر جس کو کہتے ہیں۔ لیل یہ عربی ہے، شب یہ فارسی ہے۔ لیلۃ القدر، قدر والی رات اللہ نے آپ کو دیا، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اب جو 1000 مہینے جس نے نیکی کی ہوگی، اگر اس مہینے میں مصطفیٰ جان رحمت کے غلام اگر اس مہینے کی شب قدر میں کریں تو انشاءاللہ وہ سب ثواب ملے گا ان کو۔ کتنا بڑا کرم ہے میرے آقا کا، میرے آقا کا کتنا بڑا کرم ہے۔
تو فرماتے ہیں جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جس کی مدت بنی اسرائیل کے اس آدمی نے راہ خدا میں ہتھیار اٹھائے تھے، آپ کو اور آپ کی امت کو اس طویل مدت کے مقابلے میں ایک رات بخشی گئی، اتنی لمبی کے مقابلے میں ایک رات بخشی گئی، لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ اس شخص کا نام شمعون تھا، اس نے کامل 1000 ماہ دشمنوں سے جہاد کیا، 1000 ماہ، اور کبھی بھی اس کے گھوڑے کا نمدہ یعنی پسینہ خشک نہیں ہوا، مسلسل لگا رہا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہوگی اس کو، مگر قربان جائیے اپنے آقا پر کہ ہمارے آقا کے صدقے میں اللہ نے ایک ایسی رات دے دی کہ اگر ہم خلوص دل سے اگر ہم عبادت کر لیں تو اللہ وہ 1000 ماہ کا ثواب عطا فرما دے گا اللہ ہمیں۔ یہ پورا واقعہ ہے ان کا، پورا واقعہ بیان کیا۔ جب میرے آقا نے تو صحابہ رسول نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم بھی اس جیسا ثواب پا سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے رب سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرما دیا، وہ ثواب مل جائے گا تمہیں، بس لیلۃ القدر۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ شب برات، شب قدر، عاشورہ کی راتوں میں عبادت کرنے والے وہ فرض نماز پڑھتے ہوں تب ان راتوں کی عبادت مقبول ہے، اور اگر فرض نماز ادا نہیں کی تو حدیث پاک میں اس کی عبادت لٹکی رہے گی، جب تک کہ وہ فرض ادا نہیں کر لے گا قبول نہیں ہوگی وہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لیلۃ القدر آتی ہے یعنی شب قدر آتی ہے، شب برات وہ ہے پچھلا، یہ شب قدر ہے، اکثر لوگ اسی کو شب قدر کہتے ہیں جو شب برات جاتی ہے۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ میں نے کل اسی لیے تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ آپ لوگوں کو شوق ہو تو آپ آئیں، لیکن چند بچے آئے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے گھروں میں پڑھا ہو، غلط گمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ کرے آپ نے گھروں میں پڑھا ہو، آپ نے دعائیں کی اور اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ تو یہ راتیں جو اب رہ گئی ہیں یہ اس کو انتظار مت کیجیے 25ویں اور 27ویں، آج ہی کی رات سے شروع ہو جائیے، بس 3-4 ہے، بن جائیے اپنے رب کی بارگاہ میں بھکاری بن کے بیٹھ جائیے، رو رو کر کے مانگیے اس سے کہ اللہ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں، کاروبار اچھے ہو جائیں، جسمانی صحت اچھی ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین پر بے شمار فرشتے اترتے ہیں اور ان کے اترنے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا۔ تب انوار چمکتے ہیں، عظیم تجلی ہوتی ہے جس میں ملک کے بڑی اللہ کی طرف سے بہت خوبصورت چیزیں منکشف ہوتی ہیں، لوگ اس رات میں مختلف درجات پر فائز ہوتے ہیں، پد ملتا ہے نا، منصب ملتا ہے، مختلف درجے اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن پر زمین و آسمان کے ملکوت منکشف ہوتے ہیں، یعنی کچھ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں اگر ان راتوں میں محبت سے عقیدت سے عبادت کریں تو آسمان کے فرشتے ان پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر آسمانوں کے فرشتے منکشف ہوتے ہیں تو وہ آسمانوں میں فرشتوں کو ان کی صورتوں میں دیکھ لیا کرتے ہیں جن میں وہ مشغول عبادت ہوتے ہیں۔ بعض اب فرشتے کس طرح عبادت میں مشغول ہیں، بعض قیام میں ہیں، بعض قعود میں ہیں، بعض رکوع میں ہیں، بعض سجدے میں ہیں، بعض ذکر میں ہیں، بعض شکر میں، اور بعض تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں۔ حدیث پاک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ماہ رمضان کی 27ویں شب صبح ہونے تک عبادت میں گزار دی وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ یہ 27ویں شب۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے ابا جان وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں، بیچارے بوڑھے تو پریشان ہو جائیں گے، کیا ہم تو نہیں کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، قربان جائیں سرکار کی شہزادی حضرت خاتون جنت کے قدم ناز پہ کہ انہوں نے اس مسئلے کو حل فرما دیا کہ جو بیمار ہیں بوڑھے ہیں وہ کیا کریں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے، کھڑے ہونے پہ قدرت نہیں رکھتے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تکیہ نہیں رکھ سکتے ہیں کیا؟ سبحان اللہ، ارے کبھی تکیہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے وہ تسبیح کریں، دیوار میں ٹیک لگا کے تسبیح کریں، کسی بھی طرح سے اللہ کی تسبیح کریں وہ۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر جاگ کر گزار دی اور اس میں 2 رکعات نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اس کو اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ اور جبریل علیہ السلام نے اس پر اپنے پر پھیرے، یعنی جو جگہ ہوا ہوتا ہے تو حضرت جبریل اس کے اوپر اپنا پر پھیرتے ہیں، جس پر جبریل نے اپنے پر پھیر دیے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ اب جو راتیں رہ گئی ہیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ 27ویں اور 29ویں میں آئی آپ، وہ تو ہے ہی ہے، ان راتوں کی بھی قدر کیجئے، صرف اسی رات میں ان راتوں کی بھی قدر کیجئے، نہ جانے رب کی رحمت کا بارش کی طرح نازل ہو جائے۔ تو مکمل طور پر اور گھروں میں بھی اپنے آپ انہی گفتگو کیجئے تاکہ آپ کی ماں بہنیں، عورتیں، بچے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس تبلیغ کو آگے بڑھانے کی آپ کوشش کریں۔